یہ آیت کریمہ کس سیاق میں کس حالت میں نازل ہوئی تھی؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مچھلی نے نگل لیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انہوں نے گزارے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا، 3 دن اس میں رہے۔ اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا، ایک ایک لمحہ کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر۔ تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے، اندھیریاں تھیں، ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا معنی؟ کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں۔ اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے قید خانے سے رہائی عطا فرما دے، مجھے اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے میری جان بچا لے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی، بس کیا کہا، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اس میں در حقیقت سب کچھ پنہاں ہے۔ لا الہ الا انت کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی واقعہ پیدا وجود میں آتا ہے، ظہور میں آتا ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے آتا ہے۔ لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی نے بھیجا۔ تو پہلے تو یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے۔ اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں، تو گویا ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی نے مجھے ڈالا ہے۔ تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دور فرما دیا۔ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ نے جو ڈالا
وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنا مقصود تھا، اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی. تو لا الہ الا انتا، جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا، کسی نقص کے بغیر ہوا. سبحانک، جو کچھ ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا. اور اصل سبب کیا تھا؟ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا. اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا. اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے، آپ کی مشیت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کے فیصلے سے. کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ تبارک، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی مصلحت سے ہوا، جس میں کوئی عیب نہیں. اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا، اس واسطے یہ ساری آزمائش مجھے بھگتنی پڑی. تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا، اپنے طرف سے جو خطا ہوئی اجتہادی، اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی، لیکن اس کے اوپر استغفار ہے، اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا بھی اظہار ہے. کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، لہذا آپ کے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. تو سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر رضامندی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. سبحانک. اور اپنی غلطی کا اعتراف کہ انی کنت من الظالمین. اب یہ جو جملہ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لفظوں میں تو کوئی دعا بظاہر نظر نہیں آ رہی. سارا کچھ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ظلم کرنے والا تھا. لیکن در پردہ اس میں دعا کا ایک پہلو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، لیکن بڑا لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. یا اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، جب میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت. تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے. ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت، آپ ہی رفع کریں گے، آپ ہی عطا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے. لہذا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں. تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے. میرے ایک بھائی نے بڑا اچھا، ایک ولی راضی صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا کہ میرا ایک پوتا ہے، تو اس کو ماں مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے رو بھی رہا ہے اور پھر ماں سے لپٹ بھی رہا ہے.
رو بھی رہا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ بندے کی حالت ایسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ روئے بھی, یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے, لیکن مشکل آنے کے بعد اس مشکل کو حل کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں. لا الہ الا انت لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس سے پناہ بھی کہیں اور نہیں, نجات کا کوئی راستہ بھی اس کے آپ کے سوا کہیں اور نہیں. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے, حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا, اس کلمے کو یاد کرو, لا الہ الا انت لا الہ الا انت. ایک مرتبہ کہو لا الہ الا انت, یہ کہہ کر کہ یا اللہ جو کچھ بھی آئی ہے مصیبت وہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے, لیکن وہ آئی ہے میری غلطی کی وجہ سے. اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا انت, کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں. تو دونوں ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو, دوسری مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو. پر ہمارے حضرت والا تو شاعر بھی تھے, تو غالب کا شعر سنایا کرتے تھے. غالب کا ایک شعر ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مردفگن عشق, کون ہوتا ہے حریف میں افغن عشق, ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاعروں کی زبان ہے کہ میں خانے میں ساقی جو ہوتا ہے جو پلاتا ہے, تو میں جب سے چلا گیا ہوں میں خانے سے, تو وہی آواز لگاتا پھر رہا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق, اب عشق کی شراب کو حاصل کرنے والا کون ہوگا. ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد, کہ ساقی جو ہے میرے بعد یہ بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے, لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہے استفہام کے طور پر, کون ہوتا ہے میں مردفگن عشق, یعنی ایک استفہام ہے, اور دوسری مرتبہ اس کو کہے کون ہوتا ہے حریف میں مردفگن عشق, یعنی نہیں ہوتا. یہ استفہام بمعنی انکار ہے, استفہام انکاری ہے. ایک مرتبہ استفہام حقیقی اور ایک مرتبہ استفہام انکاری. تو ہے مقرر لب ساقی بے صلا میرے بعد. تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انت یہ بھی آدمی مقرر کہے ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ مجھے پہنچا اے اللہ وہ آپ ہی کی طرف سے پہنچا, اگرچہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچا, لیکن آپ ہی کا وہ تکلیف یا مشکل آپ ہی دینے والے ہیں, کوئی اور نہیں. اور دوسری طرف دوبارہ کہے لا الہ الا انت, یعنی اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں, لہذا اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ سے دور فرما دیجئے. اب ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے, اللہ تعالیٰ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ہی پکارا تو فوراً اللہ میاں اس کا انتظام کر دیتے کہ بھئی چلو نکالو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دو. جو ہی پکارا فوراً نکال دیتے. نہیں نکالا, 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹے گزرے, 3 گھنٹے گزرے, 4 گھنٹے گزرے, پورا دن گزر گیا. وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لیکن پورا دن گزر گیا, نہیں نکالا. دوسرا دن گزر گیا, نہیں نکالا. تیسرا دن جب گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا
نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے۔ کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کرو، اور اس سے کسی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرو، تو ضروری نہیں کہ جو ہی تم نے دعا کی اور فوراً وہ کام ہو گیا۔ اللہ میاں کسی کے محکوم نہیں ہے، دعا دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رکھا؟ 3 دن۔ 3 دن جیل میں گزار لینا آسان ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا، کیا قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی 3 دنوں کے اندر۔ لیکن فوراً کے بجائے 3 دن انتظار فرمایا، اس کے بعد نکالا۔ تو سبق کیا دیا گیا کہ جب کوئی کسی بات کی دعا مانگو تو مانگتے تو ضرور رہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا بھی یقین رکھ کر مانگو کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے حق میں مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی، تو میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو۔ لیکن جلدی نہ کرو، جلدی نہ بچاؤ، یعنی یہ نہ کہو سمجھو کہ بس میں نے آج دعا مانگی ہے اور اگلے گھنٹے میں میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بعض اوقات بندے کی دعا فوراً قبول کر کے اور اس کی مراد بدلاتی ہے، بعض اوقات اس میں دیر بھی لگتی ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، کب سنے کب دے۔ ایک بات تو یہ اس سے سبق ملا، پہلا سبق کیا ملا؟ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی رنج پیش آئے، مصیبت آ جائے، تو سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ لا الہ الا انت، جو آئی ہے وہ آپ کی طرف سے آئی ہے، برحق آئی ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہے، اور میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ پہلے تو یہ کرو، اور اللہ سے یہی مانگو کہ یا اللہ آ تو گئی ہے میری مصیبت میری وجہ سے، لیکن اس کو دور کرنا بھی آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے۔ تو ایک سبق تو یہ ملا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، یا اللہ یہ میں اس مشکل میں ہوں، اور اپنی غلطیوں کا بھی اقرار۔ دیکھو کون کر رہا ہے غلطیوں کا؟ پیغمبر یونس علیہ السلام، جو پیغمبر ہیں یعنی گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی خلاف احتیاط بات ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو بھی کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، اپنا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ تو اپنی غلطی کا اقرار کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، یا اللہ جو کچھ پیش آیا میری غلطی کے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی مصیبت تمہیں پیش آتی ہے وہ خود تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، تو فوراً رجوع اللہ، اور اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا۔ ایک سبق تو یہ ملا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو
اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی. وہ گھٹن جو مچھلی کے پیٹ میں پیش آ رہی تھی اس سے نجات عطا فرما دی. فنجیناہ من الغم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے کی وجہ سے اور کہتے رہنے کی وجہ سے 3 دن تک کہتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرما دی. یہ تو ہو گیا. سبحان اللہ. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس گھٹن سے، اس گرمی سے، اس اندھیری سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من